السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں ماہا ملک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بچوں کی دنیا۔ اور میں اپنی جو پچھلی ویڈیو تھی اسی کو کنٹینیو کروں گی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہی تھی میں، اور میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ نمرود جو ہے وہ اپنی فوج تیار کر رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا آج میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں۔ تو روایت میں کیا ہے کہ جب نمرود نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ تو میں ہی ہوں، اور اگر کوئی ہے جو مجھ سے لڑ سکتا ہے تو وہ اپنی فوج بھیجے اور مجھ سے لڑائی کرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے 3 دن کی مہلت مانگی مقابلے کے لیے۔ ان 3 دنوں میں نمرود نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اس نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے فوجی اکٹھے کیے کہ وہ جو ہے وہ آ کے لڑائی کریں گے، اور جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھے روز کیا کیا کہ وہ اکیلے ہی لڑنے کے لیے آ گئے۔ مطلب یہ ایک عجیب سی چیز تھی نا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں صرف ایک آدمی ان کے سامنے تھا۔ نمرود یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کیا، مجھ سے 3 دن مانگے اور 3 دن میں کچھ بھی نہیں کر پائے تم۔ اور لیکن ہوا کیا کہ جب آپ ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا مچھروں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں مچھر تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ مچھر جو ہیں وہ نمرود کی فوج کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھر کوئی ظالم قسم کی تھے کہ انہوں نے، اور وہ تھے بھی اتنی زیادہ تعداد میں کہ وہ جس بندے کے اوپر جاتے تھے اس کو باقاعدہ خون گوشت سمیت کھا جاتے تھے، یعنی صرف ڈھانچہ رہ جاتا تھا اس کو۔ انہوں نے مطلب اس کی لاکھوں کی فوج کو ان مچھروں نے بالکل نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ اور ایک مچھر جو تھا وہ نمرود کے ناک میں گھس گیا، اور ناک کے ذریعے وہ ہوتا ہوا اس کے دماغ تک گیا، اور اس کے دماغ کو اس نے چاٹنا شروع کر دیا۔ اور نمرود نے جب یہ دیکھا تو وہ بالکل بے بس ہو گیا، اور اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کافی جگہوں پر کہ جب وہ نمرود کے دماغ کو چاٹتا تھا تو ظاہر تکلیف ہوتی تھی، اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے سر پہ جوتیاں مارو، مجھے مارو تاکہ مجھے اس سے سکون ملے، یہ مچھر کسی طرح نکل جائے میرے سر سے، تو لوگ اسے مارتے تھے۔ 40 دن تک نمرود اسی عذاب میں مبتلا رہا اور پھر مر گیا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ بھی واضح کیا کہ ایک معمولی مچھر نے اللہ کے حکم سے ایک متکبر انسان کو ختم کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دوبارہ خدا کا پیغام دیا، خدا کی عبادت کا پیغام دیا، مگر اس قوم کے جو لوگ تھے وہ بت پرستی کے رواج کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ پھر بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے، اور انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حران شہر میں ان کے ایک چچا رہتے تھے جن کا نام تھا حاران۔ حاران نہایت دولت مند آدمی تھے، اور ان کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جن کا نام تھا سارہ۔ حاران نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے شام چلے گئے، انہوں نے یعنی ہجرت کر لی۔ وہاں پہ جب وہ شام پہنچے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا، اور وہ اگر کوئی خوبصورت عورت اسے نظر آتی تھی نا تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ دیکھتا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اس کا باپ، بھائی یا شوہر جو بھی ہے وہ اس کو دولت کا لالچ دیتا تھا، اور ان کو دولت دے کر وہ عورت حاصل کر لیتا تھا اور اس سے زبردستی شادی کر لیتا تھا۔ جب اس نے حضرت سارہ کو دیکھا تو اس کے دل میں برا ارادہ آیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ آپ نے بتا دیا کہ یہ کون ہے۔ تو بادشاہ نے پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو بلایا، اور حضرت سارہ جو تھیں وہ بھی ظاہر نیک خاتون تھی کیونکہ نبی کی بیوی تھیں وہ، تو انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ انہیں بادشاہ کے شر سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی، انہوں نے حضرت سارہ کی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت جو ہے جب وہ دعا کر رہے تھے تو بادشاہ کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی، اور اس کا دم گھٹنے لگا، اس کا سانس بند ہونے لگا، تو اس نے بے قراری میں وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ تو وہ مطلب ظاہر ہے جب اس کا سانس رک رہا تھا تو وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ ضرور کوئی عورت جو ہے نا جادو کرنی ہے، تو اس نے حضرت سارہ کو واپس بھیج دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک ظالم آدمی کو اپنی تدبیر سے ناکام بنایا، اس کی بدکاری کو۔ اور پھر حضرت ابراہیم کو جو وہ بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی کا نام تھا ہاجرہ، انہوں نے بطور کنیز
ان کے نکاح میں دے دیا، یعنی اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور بہت سا انعام و اکرام دے کر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو رخصت کیا، اور وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس کی طرف آ گئے، یعنی کہ مکہ کی طرف آ گئے۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے مال مویشی اور تھے، اور آپ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے۔ اور یہاں پہ بھی میں آپ کو روکوں گی کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا پھر میں ایک اور واقعے کے ساتھ آؤں گی، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وحی آئی، اور پھر وحی کے بعد ان کو کیا حکم دیا گیا، اور یہ اگلا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔